السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، جس طرح سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا تھا کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، تو اسی طرح افغانستان سے ایک لیٹر پیڈ جاری کیا گیا ہے۔ افغانستان سے ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں کے حکومت نے 8 رکعت تراویح پڑھنے والوں پہ پابندی لگا دی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ آپ اس لیٹر پیڈ کو دیکھیے جو اسکرین پہ آپ کے لیے لگا دیا گیا ہے، آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت نے یا وہاں کے جو قاضی ہیں یا وہاں کے جو بڑے عہدے پہ فائز لوگ ہیں، انہوں نے آپسی رائے مشورہ کرنے کے بعد 2 رمضان المبارک کو یہ اعلان جاری کیا ہے۔ اس کے اوپر تاریخ بھی دی گئی ہے، 2 تاریخ 9واں مہینہ اسلامی اعتبار سے اور 1445۔ اس تاریخ کے حساب سے 2 رمضان المبارک شمار کیا جاتا ہے، اور وہاں کی حکومت نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ کسی بھی مسجد میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ضلع میں 8 رکعت تراویح نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ 20 رکعت تراویح مکمل ادا کی جائے گی جو خلفائے راشدین کا طریقہ ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ آج لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے رہے ہیں اور ان کو ہدایتیں مل رہی ہیں اور صحیح سمجھنے کی توفیق ان کو مل رہی ہے، لیکن کچھ چھوٹی سی جماعت ہے جو اس بات کو سمجھنے تیار نہیں ہے کہ 8 رکعت نہیں ہے یہ تراویح، کیونکہ یہ تہجد کی نماز ہے۔ تراویح میں اور تہجد میں بڑا فرق ہے۔ تو تہجد کی نماز تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کئی زمانوں سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، جس کے متعلق قرآن میں کہا گیا تھا نا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ رات کے وہ حصوں میں سے آپ تہجد ادا کیجیے، اور یہ نفل خاص کر دیا گیا ہے آپ کے لیے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ تو یہ تہجد کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ یہ نماز صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خاص کیا گیا تھا، لیکن تراویح کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں۔ اور دوسری لاجک والی بات یہ ہے کہ 3 دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے حجرے سے نکلنا اور باجماعت نماز پڑھانا، اور چوتھے دن نہ آنا اس خوف سے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے، یہ ساری تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تراویح کا جب ثبوت قرآن پاک سے نہیں ہے، اور اگر یہ مان لیا جائے کہ تہجد اور تراویح دونوں ایک نماز ہے، تو پھر یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ 15 پارے کی جو آیت ہے وہ تراویح کے لیے ہے، پھر تراویح کو قرآن سے بھی ثابت کرنا لازم آ جائے گا، جو کہ ہے نہیں۔ تو اس طرح یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں، جبکہ افغانستان کے اندر اس چیز کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دھیرے دھیرے تمام عالم اسلام میں لوگوں کو سمجھ بوجھ دیتے رہیں، یہ ہماری دعا ہے۔ اور جو لوگ سمجھنا چاہیں ان کے لیے دروازہ بالکل کھلا ہے۔ آپ قرآن و سنت کے مطابق اس چیز کو سمجھیے کہ خلفائے راشدین نے جب 20 رکعت پڑھی ہے تو انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر پڑھا ہوگا۔ جب وہ عمل کر رہے ہیں 20 رکعت تراویح پر، تو ہم کیا ان سے زیادہ نکلے ہوئے ہیں ایمان میں؟ ہم تو ان کے دھول کے برابر نہیں ہیں، کیوں 8 پڑھیں گے؟ یہ ان کی کاہلی اور سستی کی علامت ہے، کاہلی اور سستی کی علامت ہے، کیونکہ ہر حدیث پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طرح لاک ڈاؤن سے پہلے حرمین شریفین میں بھی 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جا رہی تھی۔ صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، لیکن آج کل وہاں کی حکومت بھی نکما حکومت ہے، وہاں پہ بھی محمد بن سلمان، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ یہودی ہے، یہ نصرانی ہے، یہ نصارہ اور یہودیوں کی جماعت میں شامل ہو چکا ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر آج وہاں پہ اسلامی قوانین میں کوئی رد و بدل کیا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام یہی ہے، کیونکہ وہاں پر حکومت کرنے والے ظالم ہے، جابر ہے، یہود و نصارہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، اس لیے وہاں کے امام بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جو امام جمعہ کی خطبے میں اگر کوئی اپنی طرف سے ایسی بات کہہ دیتا ہے جو حق ہے، تو وہاں کی حکومت انہیں گرفتار کر لیتی ہے۔ اس سے پہلے 10 سال کی سزا ایک امام کو سنائی گئی تھی۔ تو سعودی عرب یہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے، سعودی عرب کے کام کاج، ان کے طور و طریق یہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے، نہ ہی وہ ہمارا کوئی مرکز ہے۔ وہاں لوگ صرف اللہ کے گھر کی تعظیم اور حج عمرہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، ورنہ وہاں جانے کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے۔
کیونکہ وہاں یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہے اور وہاں تھیٹر کھولے جا رہے ہیں، وہاں پر شراب کے اڈے کھولے جا رہے ہیں، بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کی نشر و اشاعت کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو مکمل 20 رکعت تراویح پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔